बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अल्लाह पाक आप सबको अपने अपने घरों में खुश खुर्रम आबाद और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज का मेरा ये व्लॉग जो है वो एक शॉपिंग व्लॉग है और इसका मैं पार्ट 1 आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि इतना लंबा ये व्लॉग था। मैं पूरी वीडियो अगर शेयर करती तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती और आप लोग परेशान हो जाते कि ये वीडियो ही नहीं ख़त्म हो रही, स्किप कर करके देखते आप लोग। तो इसलिए मैंने सिर्फ कुछ इसके क्लिप्स आप लोगों के साथ शेयर करें। और इसके साथ ही माह ज़ुल हज का चाँद बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक बरकत महीने की बदौलत हमारी सारी मुश्किलें, सारी परेशानियाँ अल्लाह पाक दूर फरमाए। और जो हज के ख्वाहिशमंद हैं, अगर इस साल जाना नहीं हुआ उनका, तो अल्लाह पाक उनके लिए नेक्स्ट ईयर ऐसे असबाब पैदा कर, ऐसे वसीले बना दे कि अल्लाह पाक उनकी ये ख्वाहिश पूरी कर दे। और उनके साथ साथ जो हज पे जाने के अलावा जो उम्रे पे जाने के ख्वाहिशमंद हैं, अल्लाह पाक उनके लिए भी आसानियाँ पैदा फरमाएँ, उनके लिए भी ऐसे असबाब पैदा कर दे कि वो भी उम्रा अदा कर सकें। अल्लाह पाक हम सब की सारी ख्वाहिशात, जो जायज़ ख्वाहिशात हैं, पूरी फरमाएँ, आमीन सुम्मा आमीन। और इसके साथ साथ मेरे ये जो क्लिप्स हैं उसमें मैंने दाल चावल बनाए थे, वो हम लोगों ने खा लिए और अब ये फ्रूट खा रहे हैं। और फिर हम खाना के फ़ौरन बाद ही चले गए थे हैदरी। वहाँ पर हमने शॉपिंग की है। ये शॉपिंग जो हमने की है वो पहले मदनी मॉल से की थी, जिसमें मैंने आपको ये बताया कि इसका एक पार्ट मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ, और जो नेक्स्ट व्लॉग होगा तो उसका जो पार्ट 2 हमारा होगा पारी मॉल का, तो उसके जो क्लिप्स हैं मैं वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। और जो मैंने चीज़ें शॉपिंग की है वो भी अगर आप लोगों को देखना हो तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा, तो फिर मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करूँगी। और जी हम लोग आए थे यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए अपनी कज़न की शादी की, जो कि बहुत जल्द होने वाली है। तो उसके लिए हमें कुछ ड्रेसेस चाहिए थे, जो कुछ बच्चों के, कुछ बड़ों के, कुछ सैंडल्स वगैरह, ये सब चीज़ें हम लोगों ने यहाँ से ली हैं दोनों मॉल से। तो वो सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी अगर आप लोगों ने कमेंट्स में बताया। तो ये देखें, ये बच्चों के कुछ कपड़े हैं और ये बहुत खूबसूरत फ्रॉक्स हैं। तो अगर आप लोगों को भी लेना हो तो मदनी मॉल से जाकर आप ले सकते हैं। ये मैंने सिर्फ इसीलिए शूट किया है कि आप लोगों को भी पता चले कि वहाँ पे किस किस्म के ड्रेस आए हुए हैं। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत आए हुए थे, बच्चों बड़ों के, सबके, लेडीज़ जेंट्स सारे ही हैं। वो सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी, आप वीडियो देखते रहें और उसमें अंदाज़ा हो जाएगा आपको कि ये रेडीमेड सूट, गरारे, शरारे, फ्लैपर, प्लाज़ो आजकल बहुत ज़्यादा इन हैं। तो वो सब आप लोग देखें और फिर अंदाज़ा हो जाएगा आपको कि ये किस टाइप की ड्रेसेस हैं। कलर्स वग़ैरह, स्टिचिंग सब कुछ बहुत खूबसूरत थी और हम लोगों ने भी यहीं से लिए हैं। तो आप लोग एंजॉय कीजिए और फिर मुझे बताइएगा कि आपको ये शॉपिंग कैसी लगी। शॉपिंग तो चल रही है, तो साथ साथ हम अपनी छोटी मोटी बातें भी कर लेते हैं। जो आप लोगों को पता है कि मैं थोड़ा सा अपना व्यू आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। बस वो यही कहना था मुझे कि सब्र और शुक्र का दामन कभी ना छोड़ें। हर चीज़ में शुक्रगुजारी करें, हर चीज़ में सब्र करें, तो फिर देखें अल्लाह ताला आप लोगों को ऐसे नवाजेगा कि आप ख़ुद हैरान रह जाएंगे। क्योंकि जो शुक्र करने वाला है उसकी ज़बान पे अगर ज़्यादा से ज़्यादा शुक्र होगा कि अल्लाह पाक उसको उतना ही नवाजेंगे। अल्लाह पाक कहता है कि जो शुक्र, जितना तुम मेरा शुक्र अदा करोगे मैं उतना ही तुम्हें नवाजूँगा। बस शुक्र अदा करते रहें और अल्लाह ताला आपको नवाजते चले जाएंगे। और इसी तरह हर मामले में आप सब्र करते रहें और इंशाअल्लाह आप ये देखेंगे कि सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है। ये तो आपने सुना है ना, सब्र करने वालों का साथ अल्लाह पाक ज़रूर नवाजते हैं। और ये देखेंगे जो मैंने जहाँ से शॉपिंग की थी, ये इसका मैंने कार्ड भी आपके सामने मेंशन कर दिया है ताकि आप लोग भी वहाँ से कर सकें। इनके पास बहुत अच्छे ज़्यादा ड्रेस थे और रेडीमेड ड्रेस बहुत ज़बरदस्त थे। तो ये देखें, साथ साथ हम शॉपिंग भी करते जा रहे हैं और बातें भी करते जा रहे हैं। तो बस यही कहना था कि सब्र और शुक्र का साथ हमेशा रखें, उसका दामन कभी ना छोड़ें। और इसके साथ साथ अल्लाह पर भरोसा करें, हर चीज़ में बस अल्लाह पर तवक्कल करें, क्योंकि जो काम अल्लाह के सुपुर्द कर दिया जाता है वो उसके लिए काफ़ी होता है। बस अल्लाह पे यकीन रखें। ये हमारा काम नहीं है कि कैसे मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, ये सब कुछ सोचना तो अल्लाह का काम है, ये हमारा काम नहीं है। हमारे सारे मामलात हमारे इख्तियार में नहीं होते, मगर यकीन तो रखें कि अल्लाह के जिसके इख्तियार में है वो सब कुछ, हर चीज़ का मालिक है, वही अल्लाह कुल्ले शैइन क़दीर है।
ہر چیز پر بھروسہ صرف اللہ کی ذات پر رکھیں اور پھر دیکھیں، اور سب کچھ بھول جائیں، اللہ پہ چھوڑ دیں، ہر معاملات اللہ پہ چھوڑ دیں، ہر چیز اس کے حوالے کر دیں، کیونکہ وہی ان سب کے لیے کافی ہے۔ تو اس کے علاوہ یہ ایک بات اور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی تھی، وہ یہ تھی کہ زیادہ سے زیادہ باوضو رہیں۔ کوشش کریں کہ جب بھی آپ سونے کے لیے لیٹیں تب بھی وضو کر کے ہی سوئیں، تو اس کا جو فضیلت ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ اور جو لوگ وضو نہیں کر سکتے، جن کی وضو نہیں رکتا، کچھ یورین میں پرابلم ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ بار بار واش روم جانا ان کو پڑتا ہے، تو ان کے لیے تو میں نہیں کہوں گی، لیکن جو کر سکتے ہیں، جو سارا دن اور وضو کے ساتھ رہ سکتے ہیں، تو اس کے لیے بہت فضیلت ہے۔ جب بھی کھانا کھائیں یا کچھ پئیں تو سر ڈھک کر، کیونکہ آپ جو سر کھلا رکھ کر کھاتے پیتے ہیں تو شیطان بھی آپ کے ساتھ کھاتا پیتا ہے۔ تو یہ بات بھی مجھے آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرنی تھی۔ تو بس یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں جو ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اور اگر آپ لوگوں کو بھی کوئی بات شیئر کرنی ہو اس پلیٹ فارم کے ذریعے تو مجھے ضرور ان باکس میں بتائیے گا، کامنٹ سیکشن میں بتائیے گا، تاکہ میں وہ بھی یہاں پر آ کے شیئر کر سکوں۔ یہ ایک صدقہ جاریہ ہے جو انسان ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتا ہے، تو بہت بہت زیادہ آپ کو بھی فائدہ، آپ کی بھی نیکیوں میں اضافہ، اور جو بتا رہا ہے اس کی نیکیوں میں بھی اضافہ ہوگا۔ ہم لوگوں نے جو یہ شاپنگ کی تھی تو یہ 5th فلور تک ہے، تو ہم لوگ وہاں تک بھی گئے تھے اور ہم نے یہ سارے فلور ایکسپلور کیے تھے، اور اس سب کی کلپس میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے۔ اور جب ہم لوگ تھک گئے تھے تو پھر ہم لوگ جا کر کچھ کھانا پینا کیا تھا، تو وہ بھی آپ دیکھیے گا آگے کلپس میں، کہ اس میں میں نے پانی پوری بھی کھائی تھی جو بہت ہی ٹیسٹی، بہت اچھی تھی۔ اس کا پانی تو بہت ہی مزے کا تھا، اور جیسے چھوٹی چھوٹی سی ہوتی ہیں نا پوریاں، تو یہاں پہ تھوڑی سی بڑی تھیں اور اس کا فلیور بڑا اچھا تھا۔ تو بس یہ بھی مجھے آپ کو بتانا تھا۔ اس کے علاوہ پانی پوری کے علاوہ بھی ہم نے بہت کچھ کھایا تھا، لیکن وہ میں نے اس میں ابھی نہیں اس ویڈیو میں شیئر کیا ہے، وہ نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گی، دکھاؤں گی آپ کو، اور آپ لوگ دیکھیے گا، آپ لوگوں کو بھی بہت مزہ آئے گا۔ اور جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ حج کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور اس کی پہلی اور دوسری تاریخیں شروع ہو چکی ہیں، تو اس کے لحاظ سے حج کے جو 10 دن ہیں بہت فضیلت والے ہیں۔ تو کوشش کیجئے کہ ان 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ تکبیرات کرتے رہیں، جو اس کے فضائل ہیں ان سے آپ ضرور استفادہ کرتے رہیں، آپ لوگوں کو بھی اس کا بہت اجر ملے گا۔ اور اگر آپ 10 دن کے روزے نہیں رکھ سکتے تو آخری 2 روزے جو ہوتے ہیں وہ ضرور رکھیے گا، 8 اور 9 کا روزہ ضرور رکھیے گا، اس کا بہت بڑا ثواب ہے۔ اور اس ثواب کے بارے میں آپ سب کو ہی پتہ ہے کہ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اور اس کے بعد پھر قربانی کا دن آ جاتا ہے، جو کہ بہت اہم دن ہوتا ہے۔ تو اس دن کے لیے ہم سب کو ایک بات ضرور دماغ میں رکھنی چاہیے کہ آپ کی قربانی آپ کے لیے ہوتی ہے، نہ کہ دنیا کو دکھانے کے لیے۔ لوگ بڑی بڑی قربانیاں دکھاتے ہیں کہ بھئی ہم نے اتنا بڑا جانور خریدا ہے، وہ اتنا مہنگا ہے، اور دنیا کو دکھاتے ہیں، بھئی فیس بک پہ دکھاتے ہیں، اس کی ویڈیو شیئر کرتے ہیں، انسٹا پہ دکھاتے ہیں، نہ جانے اس کی کتنی ویڈیو وائرل کرتے ہیں، اور پھر شو بازی میں سب کو دکھا کر یہ تعریفیں دیتے ہیں کہ بھئی ہم نے تو اتنا اچھا، اتنا بڑا والا جانور خریدا ہے، اور اتنا ہم لوگوں نے پیسہ لگایا ہے، تم لوگوں نے کیا کیا ہے۔ یہ سب اتنی باتیں ہوتی ہیں، تو یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہیں۔ یہ سب آپ لوگ اپنے لیے کر رہے ہیں نا، یہ قربانی آپ اپنے لیے کر رہے ہیں، اپنے لیے، اپنی آخرت سنوارنے کے لیے کر رہے ہیں، نہ کہ یہ کہ دنیا کو دکھانے کے لیے آپ قربانی کا جانور لا کے شو دکھا رہے ہیں۔ یہ اس کا کیا مطلب ہے؟ اور پھر اس کے بعد جب قربانی ہو جاتی ہے تو کرتے کیا ہیں؟ سارا کا سارا گوشت تو آپ فریزر میں ڈال دیتے ہیں، اور غریبوں کے لیے اور رشتہ داروں کے لیے بول دیتے ہیں کہ بہت کم گوشت نکلا، ساری تو چربی نکلی تھی، ہم نے تو کچھ بھی نہیں رکھا، ہمارا تو فریج خالی پڑا ہوا ہے۔ اس طرح کی باتیں کر کے دکھاتے ہیں، اور پھر گھر میں ٹکا پارٹی ہو رہی ہے، باربیکیو ہو رہا ہے۔ یہ سب کیا ہے بھائی؟ ان سب باتوں سے کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ سب دنیا دکھاوے کے لیے ہے۔ آپ لوگ دنیا کے لیے کچھ نہیں کریں، جو بھی کرنا ہے آپ کو، آپ آخرت کے لیے کریں۔ ان سب باتوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں، محفوظ رہیں ان ساری باتوں سے۔
اتنی باتیں کرنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ اپنے آپ کو ان ساری باتوں سے بچائیں، محفوظ رکھیں، خیال کریں، اپنا بھی، اپنے گھر والوں کا بھی، ان کو بھی سمجھائیں کہ اگر آپ کی فیملی ان ساری باتوں میں انوالو ہے تو آپ ان کو بھی یہی باتیں سمجھائیں کہ یہ قربانی کا جو جانور ہے، یہ جو ہم قربانی کر رہے ہیں، یہ کس لیے ہوتی ہے، اس کو بھی اس بات پر قائل کرنے کی کوشش کریں اور اپنے بچوں کو بھی سمجھائیں، ان کا خیال رکھیں۔ بس ان ساری باتوں کا مقصد میرا یہی تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ غصے سے بھی بچیں، کیونکہ بہت سارے لوگ اتنا غصہ کرتے ہیں ذرا ذرا سی باتوں پر، اتنی زیادہ ہائپر ہو جاتے ہیں چھوٹی چھوٹی سی باتوں کو لے کر۔ تو ان ساری باتوں کا مقصد صرف یہی ہے کہ غصہ ختم کر دیں، جتنا ہو سکے لاحول پڑھیں، ان باتوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ ایک قصہ آپ کو سناتی ہوں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی نے آ کر عرض کیا، مجھے کچھ سکھائیے لیکن زیادہ نہ بتائیے تاکہ میں اسے یاد رکھ سکوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غصہ مت کرو۔ وہ کئی بار یہی سوال دہراتا رہا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر بار کہتے رہے، غصہ مت کرو، غصہ مت کرو۔ تو بس غصے کا کیا حل ہے؟ یہی حل ہے کہ اگر آپ کو زیادہ غصہ آ رہا ہے، پانی پی لیں، اور جہاں زیادہ آپ کو غصہ آ رہا ہے تو وہ جگہ چھوڑ دیں، اور لا حول ولا قوت الا باللہ یہ زیادہ سے زیادہ کثرت سے پڑھیں، تو پھر بھی آپ کو بہت زیادہ فرق پڑے گا۔ اور اس کے علاوہ ایک اور بات بھی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، غصے سے بچو کیونکہ اس کی ابتدا دیوانگی اور انتہا پشیمانی ہے، کیونکہ غصے میں انسان وہ سب کچھ کر دیتا ہے جو اس کو نہیں کرنا چاہیے۔ وہ بہت سارے رشتے بھی کھو بیٹھتا ہے، جس کا پھر اس کو بعد میں بہت زیادہ خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ اب میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ بہت ساری باتیں کی ہیں میں نے آپ سے، اگر کوئی بات بھی آپ کو اچھی لگی ہو تو پلیز مجھے کومنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ ہمیں آپ کی یہ والی بات بہت اچھی لگی، اور جو بات آپ کو اچھی نہیں لگی ہو وہ بھی ضرور بتائیے گا، تو اس سے مجھے موٹیویشن ملے گی۔ اور یہ رہا ہمارا پانی پوری، یا جسے کہتے ہیں یہ گول گپے، بہت مزہ آیا۔ اللہ حافظ۔